پہلے ہم نے جمع و تدوین حدیث کے پہلے دور جو کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، اس میں جمع و تدوین حدیث کی کیا صورتحال تھی، کتابت حدیث کی، اس کے بارے میں مفصل طور پر پڑھا۔ اب ہم اس کا دوسرا دور جو ہے جمع و تدوین حدیث کا، جو کہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں کس طرح سے احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذاتی مجموعوں سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے درس و تدریس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی پیروی کر کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دور دور تک پہنچایا۔ بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حدیث نبوی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان احادیث مبارکہ کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اقوال اور افعال کی حفاظت کا اہتمام جس انداز سے کیا، اس کے صرف چند نمونے جو ہیں مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ کس قدر احتیاط اور کس قدر محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے پاس محفوظ کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا لکھا ہوا ایک مجموعہ احادیث تھا، جس میں تقریباً 500 احادیث لکھی ہوئی تھیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نہایت محتاط طریقے سے کسی بھی صحابی سے حدیث جو ہے اس کو حاصل کرتے، اس پر گواہ جو ہے اسے گواہی لیتے، تو پھر اس حدیث مبارکہ کی حفاظت کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی میان میں احادیث کا ایک مجموعہ تھا جو آپ کے پاس ہر وقت رہتا تھا، اور جسے آپ نے لوگوں کی درخواست پر نکال کر دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی روایات کو ان کے ایک شاگرد حمام بن منبع نے جمع کیا تھا، اور یہ مجموعہ صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے چھپ چکا ہے، اور آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ لکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس مجموعہ حدیث کا نام صحیفہ سعد کا رکھا تھا۔ مجاہد تابعی نے اسے دیکھا بھی تھا، اور ان کے پوتے عمر بن شعیب کے پاس وہ موجود رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مجموعہ احادیث موجود تھا۔ ان چند تحریروں کے علاوہ اور بہت سے نوشتوں سے ثبوت ملتا ہے، مگر یہ فصلوں اور بابوں میں منقسم نہ تھے، کہ جس سے یہ لوگ بعض سمجھتے ہیں کہ احادیث کی تدوین جو ہے وہ بہت دیر بعد ہوئی۔ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث مبارکہ تحریری شکل میں موجود تھیں، لیکن ان کو ابواب کے لحاظ سے تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ جمع و تدوین حدیث کا تیسرا دور جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کا دور کہلاتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اور اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والے دنیا سے جا رہے تھے، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان مشاہدات اور سنی ہوئی باتوں کو تحریراً جو ہے وہ کتابی شکل میں لایا جائے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سرکاری طور پر حدیث کو باقاعدہ طور پر تحریر کی شکل میں محفوظ کرانے کی ابتدا ہوئی۔
تابعی وہ بزرگ ہیں جنہیں اسلام کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اور صحبت نصیب ہوئی، اور پھر تابعین کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں جن کی مصاحبت اختیار کی انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ احادیث کے سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں تابعین کے عشق کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد 800 تک جا پہنچی۔ مدینہ شہر میں صحابہ سے احادیث پڑھنے والوں کی تعداد 355 تھی۔ تابعین میں حدیث لکھنے کا رواج عام ہو گیا تھا اور یہی ان کا مقصد حیات تھا اور یہی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ لوگ ایک ایک کے گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم کرتے اور لکھتے جاتے تھے۔ امی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث کی تحریک کا آغاز کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے احادیث مبارکہ جو ہیں اور پھر آپ کی لکھوائی کتاب الصدقہ نقل کر کے تمام علاقوں میں بھجوا دی، اور آپ ہی کے حکم سے امام ابن شہاب ظاہری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو لکھا۔ انہوں نے اس قدر احادیث جمع کی تھی، اس کی نصف تک کتاب کی شکل اس کو دے دی گئی۔ اس دور میں امام مالک بن انس کا کام بہت ہی نمایاں ہے۔ ان کا مشہور مجموعہ احادیث الموطا اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور میں حدیث کے ساتھ سند بھی لکھنا شروع کر دیا گیا۔ سند سے کیا مراد ہے؟ ہر حدیث کے ساتھ یہ بھی لکھا جانے والا لگا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے سنی، اس کے بعد تابعی نے صحابی سے سنی اور اس نے آگے کس کس کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد تدوین حدیث عام ہو گئی۔ اس عہد مبارک میں حدیث کا علم ایک فن کے طور پر سامنے آیا۔ چوتھا دور جو جمع تدوین حدیث کا تکمیلی دور کہلاتا ہے، اس میں تالیف و تدوین کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مجموعے جو ہیں مرتب ہوئے۔ ان مجموعوں کی طرز یکساں نہ تھی، ان کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام جو ہے چوتھے دور میں کیا گیا، مگر حدیث کا تکمیلی دور بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ سابقہ مرحلوں میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع تالیف کے متعلق بڑا کام ہوا تھا، مگر حدیث پر تنقید اور تبصرہ کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ جب علم حدیث کو قبول عام حاصل ہوا تو بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد اور گروہی تعصب کو ہوا دینے کے لیے حدیثیں گڑنا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محدثین کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں اور انہوں نے جانچ پڑتال کے لیے علم اسماء الرجال جو ہے اس کا فن جو ہے اس کا آغاز کیا، اور اس سے جو من گھڑت حدیثیں تھیں، موضوع احادیث تھیں، ان کو صحیح احادیث سے الگ کر لیا گیا۔ دیگر کتب حدیث کے علاوہ جن 6 کتابوں نے شہرت دوام حاصل کی جو صحائح ستہ کہلاتی ہیں، صحیح حدیث کی 6 کتابیں، وہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سیکنڈ ایئر کی اسلامیت اختیاری کا دوسرا پورشن جو کہ تعارف حدیث کے بارے میں ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے اس سے قبل ہم جو ہے اس کو مکمل کر چکے ہیں، جس میں حدیث اور سنت کے لفظی اور اصطلاحی معنی اور پھر حدیث کی ضرورت و اہمیت جو ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ اسباق جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔
آج ہم اس کے حوالے سے دوسرا ٹاپک جو ہے جمع و تدوین حدیث یا حفاظت حدیث، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے آپ نے تعارف قرآن مجید کے حوالے سے جمع و تدوین قرآن جو ہے اس کو پڑھا، اور آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آئی ہوگی کہ جمع و تدوین قرآن سے کیا مراد ہے، کہ قرآن مجید کے حصوں کو جو نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں یا مدنی دور میں، تو ان کو کس طرح سے جمع کیا گیا اور پھر ان کو ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ کتابی صورت میں جمع کیا گیا، تو وہ جمع و تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جمع و تدوین حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید کو جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے افعال کو بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونے کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ کتابی تحریری صورت میں موجود ہے۔ تو جمع و تدوین حدیث سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جو ہے کس طرح سے جمع کیا گیا اور پھر کس طرح سے ان کو کتابی شکل دی گئی، وہ جمع و تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ اس طرح سے حفاظت حدیث یا جمع و تدوین حدیث کے سلسلے میں جیسے قرآن مجید کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو کتابی شکل دی گئی کہ جب جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر تعداد جو ہے شہید ہوئی، تو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ اس کا بعض حصہ جو ہے وہ کھو نہ جائے، تو اس لیے اس سے قبل اس کو کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ آج ویسے ہی قرآن مجید ہمارے سامنے پورے کا پورا موجود ہے۔ اس طرح سے حفاظت حدیث کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع کر کے لکھ لو، کیونکہ مجھے آئندہ علم کم ہو جانے اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔ جمع و تدوین حدیث سے مراد ذخیرہ احادیث کو اکٹھا کرنا اور کتابی شکل دینا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے اس کو 4 حصوں میں یا 4 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتابت حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم احادیث بھی لکھنا شروع کر دیتے تو ان دونوں میں جو ہے وہ اختلاط جو ہے وہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن مجید ہی کو لکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں جب قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا اور جمع کر لیا گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی میں اپنی زبان پاک سے جو الفاظ ادا کرتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ چنانچہ پھر بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ اس علم دین کو ان تک پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں۔ پھر
پھر اس کی صورت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد سن کر یاد رکھنا یا سننے والوں سے پوچھ کر یاد رکھنا جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فعل رہا۔ وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ سن کر یاد رکھتے، اور بعض اوقات دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کے بارے میں پوچھتے اور اسے یاد کر لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل اور نمونے کو دیکھنا اور نمونے کے مطابق عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کار خیر میں شامل رہا۔ یہی حدیث کی حفاظت کا فطری طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکثر و بیشتر زبانی یاد رکھی جاتی تھی۔ کتابت کا رواج بہت کم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کا رواج عام کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں قرآن اور غیر قرآن کا شعور پیدا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کتابت حدیث کی داغ بیل پڑ گئی تھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث خود لکھوا کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے ذاتی استعمال اور یادداشت کے لیے حدیثیں لکھیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مختصر سا رسالہ لکھ دیا، اس میں ذمیوں کے احکام وغیرہ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو صدقات وغیرہ کے متعلق احکامات لکھوا دیے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو شاہ یمنی کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل لکھوا کر حوالے کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تاریخی دستاویزات لکھوائیں جن کا ذکر کتب احادیث میں موجود ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے اس کی شرائط لکھوا کر سہیل بن عمر کو دی تھی اور ایک نقل اپنے پاس رکھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان کو حدیث کی کتابوں میں روایات کیا گیا۔ جب یہ اصل میں خطوط دستیاب ہوئے تو اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کی سینکڑوں روایات جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ حدیث کا بہت بڑا سرمایہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی جمع کیا جا چکا تھا۔ اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں کہ جمع و تدوین حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث پاک کو کس طرح سے اکٹھا کیا گیا اور کس طرح سے ان کو کتابی شکل دی گئی، جمع و تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ اور اس کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ہے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت حدیث ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور پھر اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں حدیث مبارکہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دیا، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احکام لکھوا کے دیے، فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا، اور پھر ابو شاہ یمنی کی درخواست پر اسے لکھ کر ان کے حوالے کیا۔